السلام علیکم ناظرین، میں آج جا رہا ہوں پنڈ سلطانی سے گڑھی شریف۔ یہ ایک گاؤں ہے جی، یونین کونسل پنڈ سلطانی کا۔ میں نے کہا آپ کو روڈ دکھاتے ہیں، ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی کتنی توجہ ہے لنک روڈوں کی طرف، اور اس کی خستہ حالی بھی آپ کو ساتھ ساتھ کیمرہ بھی دکھائے گا اور میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ دیکھ لیں، یہ روڈ ہے، اور یہ جو مین روڈ جا رہا ہے اسے آپ ایک لنک روڈ نہیں کہہ سکتے، یہ مین روڈ ہے ایک قسم کا۔ یہ پھر 30 سیدہ کو بھی جاتا ہے اور آگے نکل کر پھر یہ اورنگ آباد کو بھی جاتا ہے جی، لیکن کچا ہے آگے سے۔ یہ جو پختہ روڈ ہوا ہے اس کی حالت آپ دیکھ لیں۔ منتخب نمائندوں کی توجہ ادھر بہت ہی دفعہ دلائی گئی ہے، لیکن کبھی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی کہ اس کے لیے کوئی فنڈنگ کریں۔ پہلے آپ کو ایک روڈ دکھایا تھا جو ناڑا موڑ سے 2 میل پنڈ سلطانی کو جاتا ہے، اس کی بھی حالت ظاہر آپ کے سامنے تھی، اور یہ بھی ایک اہم لنک روڈ ہے، اس کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہم ابھی بی ایچ یو پنڈ سلطانی کے قریب سے گزر رہے ہیں، یہ حالت دیکھ لیں جی۔ روڈ خود ہی اپنا بتا رہا ہے کہ مجھ پہ بہت عرصے سے کام نہیں ہوا، اور جو منتخب نمائندے ہیں ان کی توجہ کا یہ مستحق ہے۔ ووٹ کے لیے وہ آتے ہیں ان علاقوں میں اور بڑے دعوے، بلند بانگ دعوے کر کے جاتے ہیں، لیکن عملاً رزلٹ کوئی نہیں ہوتا۔ جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو ان آبادیوں کی طرف ان کی توجہ بالکل نہیں ہوتی۔ یہ آگے کازوے ہے، آگے چل کر پھر آپ کو مزید روڈ بھی دکھاتا ہوں جی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے کازوے، اس کی حالت بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ میرا چونکہ گڑھی گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے تو میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس روڈ کی عکاسی دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ روڈ کی حالت، یہ روڈ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ان کی توجہ کا مستحق ہے، لیکن انہوں نے اب تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، ان کو بھی اقتدار میں آئے ہوئے، بلکہ نون لیگ کے یہاں ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں، لیکن دونوں نے نہ ملک سہیل صاحب نے اس جانب توجہ دی ہے۔ ان کا تو یہی بہانہ ہوگا کہ مجھے فنڈ نہیں ملتے ہیں۔ فنڈ ملتے ہیں ان کو، ان کے جو ایم این اے کے فنڈ ہوتے ہیں وہ ضرور ملتے ہیں۔ ہاں، صوبدیدی فنڈ جو ہوتے ہیں وزیر اعظم کے یا وزیر اعلیٰ کے، وہ شاید نہ ملتے ہوں، لیکن یہ گڑھے جو ہے یہ اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں کہ یہ روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اور ایم پی اے صاحب جو ہیں ملک جمشید الطاف صاحب، ان کو تو صوبدیدی فنڈ بھی ملتے ہیں اور ایم پی اے کا فنڈ بھی ملتا ہے، لیکن انہوں نے بھی اس روڈ کی طرف توجہ نہیں دی۔ بارہا اس روڈ کی طرف یہاں کے جو مکین ہیں انہوں نے ان کی توجہ دلائی ہے، لیکن صرف تسلیاں ہی ہیں جی کہ جی کریں گے، لیکن عملاً اس روڈ کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ پہلے ایک تقابلی جائزہ آپ کو میں نے پیش کیا تھا، ناڑا موڑ سے پنڈ سلطانی اور کھنڈا سے جو روڈ جا رہا تھا ملک جمشید الطاف صاحب کے گھر کو، وہ تقابلی جائزہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک یہ ہے جی جائزہ، یہ مجھے بتایا گیا کہ مین ایک قسم کا روڈ ہے، آگے چل کر جہاں یہ روڈ کچا آ جائے گا اس سے تھوڑا آگے چل کر یہ روڈ ایک طرف سے جاتا ہے، اسی طرح کا بڑا یہ شاہراہ ہے قسم کی، یہ جاتا ہے 30 سیدہ کو، اور دوسری طرف جاتا ہے یہ روڈ اسی طرح کا وسیع ہے اورنگ آباد کو۔ دوسرے لفظوں میں یہ حافظ آباد کو بھی ملاتا ہے، گڑھی کو بھی ملاتا ہے، اور 30 سیدہ کو ملاتا ہے، جو اورنگ آباد کو ملاتا ہے۔ درمیان میں جو چھوٹی آبادیاں ہیں، ٹھوک جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو بھی ملاتا ہے، ان کے لیے بھی یہ بنیادی سہولت ہے، لیکن اس جانب توجہ نہیں ہے۔ اب روڈ کچا شروع ہو گیا ہے، جو پختہ روڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ایک کچا ٹریک ہے جی۔ یہاں روز یہاں کے لوگ جو مکین ہیں اسی گرد و غبار میں اپنی ٹریولنگ کرتے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر ایک گاڑی آگے آ جائے جو پیچھے موٹر سائیکل والے ہیں یا پیدل جا رہے ہوتے ہیں، وہ تو بالکل مٹی سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کا چہرہ جو ہے وہ بالکل اس چیز کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس روڈ سے سفر کر کے آئے ہیں، کیونکہ بالکل مٹی سے وہ اٹے ہوتے ہیں جی۔
اور یہ آپ کو روڈ دکھا رہا ہوں. بارشوں کے ایام میں اس کچے روڈ سے جانا بہت ہی مشکل ہے اور بہت ہی تکلیف دہ ہے جی. یہ بالکل ناپختہ روڈ ہے اور اس کو پختہ ہونا چاہیے. منتخب نمائندوں کو اس جانب توجہ دینی چاہیے. بالخصوص جو ہے ہمارے ایم پی اے ہیں، بعض ہمارے مہربان ان کو درویش ایم پی اے لکھتے ہیں. بالکل وہ درویش ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں میں بھی مانتا ہوں کہ وہ بہت سادہ طبیعت کے ہیں، سیدھے آدمی ہیں. لیکن جہاں تک ترقیاتی کاموں کا تعلق ہے اس جانب ان کو توجہ دینی چاہیے. یہ ان کا علاقہ ہے، انہوں نے یہاں سے ووٹیں لی ہیں. ایک بڑی یہاں سے مثل مشہور ہوئی تھی. یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا ان علاقوں سے ووٹ اور نوٹ کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ غالباً ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے پہ صادق آتی ہے کہ انہوں نے کبھی پھر منتخب ہونے کے بعد ادھر مڑ کر نہیں دیکھا کہ اب ان جو مکین ہیں ان کی حالت کیا ہے، اور ان کو جو یہ روڈ جا رہا ہے، یہ جو مین شاہراہ ہے، اس کی حالت کیا ہے. اور ہم اس کو پختہ کرا دیں تو کتنے لوگ یہاں سے مستفید ہوں گے. لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں گڑی کی بھی کافی آبادی ہے، 30 سیدہ کی بھی کافی آبادی ہے، اور اورنگ آباد تو بی ایس یو ہے، بڑی آبادی ہے، وہاں بڑا گاؤں ہے. اس طرح چھوٹی چھوٹی جو ٹھوکیں ہیں وہ بھی اسی ٹریک پہ آتی ہیں، اسی روڈ پہ آتی ہیں. تو کافی لوگ یہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب یہ جو گھر آ گئے ہیں یہ بھی اسی روڈ کے قریب ہیں اور یہ بھی یہاں سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور توجہ دے کون؟ ہمارے منتخب ایم پی اے اور ایم این اے. اگر اولین فرصت میں اس جانب توجہ دیں تو یہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نہ اتنی زیادہ خطیر فنڈنگ کی ضرورت ہے. یا گڑھی شریف آ گیا ہے جی، ہماری منزل میری قریب ہے. میں نے چونکہ یہاں ایک اپنے مہربان کے پاس جانا ہے تو اس لیے یہاں سے میں ٹرن لے جاؤں گا. یہ رائٹ سائڈ پہ جو جا رہا ہے یہ اورنگ آباد کو جا رہا ہے. سامنے جو روڈ ہے یہ 30 سیدہ کو ہے. میں نے یہاں سے لیفٹ ٹرن ہونا ہے. یہ میں لیفٹ ٹرن ہوا ہوں اور آگے گلیاں ہیں وہ بھی تھوڑی سی آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ ناظرین ہے جی گڑھی گاؤں کی مین گلی. جو لوگ آتے ہیں گاڑیوں پہ وہ اس راستے سے بھی آ سکتے ہیں. اور آگے تو مجھے معلوم نہیں کہ اس گلی کے اندر کنڈیشن کیا ہے. فی الحال یہاں سے تو کافی وسیع ہے اور گاؤں کے اندر جا کر شاید یہ تھوڑی تنگ ہو جائے، کیونکہ گاؤں میں کافی گھر بنے ہوتے ہیں، پھر لوگ اپنی اتنی اراضی نہیں چھوڑتے. لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے کافی اچھا اقدام کیا ہے کہ کافی اراضی یہاں چھوڑی ہے اور گلی بہت وسیع ہے. یہ بڑا نیکی کا کام ہے. تو میرا آخر میں یہی پیغام ہے منتخب نمائندوں کو کہ مہربانی کر کے اس جانب توجہ دیں. یہ ایک لنک روڈ نہیں، جتنے بھی لنک روڈ ہیں ان کو پختہ کرائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.